اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، صدائے حسان کے پروگرام نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ایاز منیر ہاشمی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک خیر و عافیت سے گزر رہا ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانے عالی شان کہ اس ماہ مبارک روزہ دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک خوشی تب کہ جب وہ افطار کرتا ہے اور دوسری خوشی اسے تب نصیب ہوتی ہے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ دار کے لیے دو بڑی خوشخبریاں سنائی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک روزے کا خاص اہتمام کیا جائے، زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ عبادات میں گزرے، اور کوشش کریں کہ زیادہ وقت جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرتے گزرے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنتے گزرے، درود پاک کا خاص اہتمام کریں، خود بھی اس میں شامل رہیں، اپنے دوستوں کو بھی حلقہ درود میں ضرور شامل رکھیں۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعمت رمضان کو آپ تک پہنچانے میں ہمیں تعاون حاصل ہوتا ہے راجہ شاہد محمود تمہ اسلام آباد، برق منرل واٹر، اتفاق بیکرز اینڈ سویٹس راولپنڈی، عارف فوڈ ظفر الحق روڈ راولپنڈی، کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی، عتیق فوڈز راولپنڈی، ماسٹر آر فرنیچر راو روڈ راولپنڈی، اس کے ساتھ ساتھ میم رے سپورٹس کمرشل مارکیٹ مری روڈ راولپنڈی، پاکیزہ سبزی اینڈ فروٹ منڈی بیریا ٹاؤن فیز 8 راولپنڈی، اس کے ساتھ کرسٹیز پیزا عمان سے، کاشی فوڈز طماسم آباد۔ اللہ پاک تمامی کے کاروبار میں رزق مال جان عزت آبرو میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، پروگرام نعمت رمضان میں آج بھی الحمدللہ 3 خوبصورت مہمان جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پہلے مہمان بلا شبہ میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان، جنہیں اللہ پاک نے حضور کی نعت کی وجہ سے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے۔ حضور کی نعت ہی جن کا حوالہ، حضور کی نعت ہی جن کا شب روز، سید عاقب شاہ صاحب گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ ساتھ آج کے ہمارے دوسرے مہمان بلا شبہ میرے آقا کے خوبصورت ثنا خان، حضور کی نعت ہی جن کا حوالہ، حضور کی نعت ہی جن کا شب و روز، میری مراد صاحبزادہ رضوان گلطارف نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ کو بھی میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے ہمارے نعمت رمضان کے تیسرے مہمان اور بلا شبہ انتہائی محبت کرنے والی شخصیت، میری مراد عمران خان مانی صاحب، جو کہ نعمت رمضان پروگرام کے ٹیکنیکل ہیڈ ہیں۔ آپ کو بھی میں پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان سید عاقب شاہ صاحب گیلانی کی طرف، اور آپ سے میں گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ جب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، تمہارے در کے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تمہارے در کے گداؤں کی شان عالی ہے، تمہارے در کے گداؤں
کی شان عالی ہے، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں، ہاں کرتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں تاجدار کرتے ہیں۔ بنائی پشت نقابہ کی ان کے گھر کی طرف، بنائی پشت نقابہ کی ان کے گھر کی طرف، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں، جنہیں خبر ہے وہ ایسا وقار کرتے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں، کہ نا امیدوں کو امیدوار کرتے ہیں۔ سنانا مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، سنانا مرتے ہوئے آج تک کسی نے انہیں، جو اپنے دل، جو اپنے جان و دل ان پہ نثار کرتے ہیں، جو اپنے جان و دل ان پہ نثار کرتے ہیں۔ عجب کرم شہ والا تبار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ سید عاقب شاہ صاحب گیلانی انتہائی محبت بھرے انداز میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ بے شک حضور تو مائل بعطا ہیں، کوئی سائل ہی نہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کے عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران خان مانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ رمضان المبارک الحمدللہ، آپ کو پتہ جیسے کہ بھی پتہ ہی نہیں چلتا روٹین میں کہ کب سحری کا ٹائم ہوا ہے، افطاری اور یہ ساری۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان تو اللہ کے بابرکت مہینہ ہوتا ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے۔ ہم لوگوں نے خود ہی اس کو آسان اور مشکل بنایا ہوا ہوتا ہے، اپنے اوپر اس کو سوار کر لینا، اپنے اوپر اس کو حاوی کر لینا کہ ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں۔ کہ رمضان ہے، ایک ایسی مشق ہمیں مل جاتی ہے جس کے اندر ہم اپنی اگلے آنے والے وقت جو ہوتا ہے نا، جو مطلب کہ دنیا جب ہماری ختم ہو جانی ہے اس کے بعد کا جو وقت ہے، ہمیں اس کی تیاری کرنے کا موقع مل رہا ہوتا ہے، لیکن ہم اس کے اندر بھی بہت سی چیزوں کو نا حائل کر لیتے ہیں کہ ہم اس کو اتنا مشکل بنا لیتے ہیں کہ بس روزہ رکھ لیا تو اپنے آپ کو نڈھال کر لیا کہ جی میرا تو روزہ ہے، میں نے تو آج روزہ رکھا ہوا ہے، مجھے کوئی تنگ نہ کرے، مجھے کوئی ایسا نہ کرے۔ آپ اپنی جو آپ کی روٹین ہوتی ہے نا، آپ اپنی روٹین کے مطابق اس کو لے کر چلیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ دیکھیے گا کہ ایک تو آپ کی صحت اچھی رہتی ہے، آپ تندرست رہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے جو جسم کی زکوٰۃ ہے وہ نکلتی رہتی ہے۔
اس میں کوئی شک نہیں، آقا علیہ السلام کا فرمان علی شان مال کی زکوٰۃ ہے، اسی طرح جسم کی جو زکوٰۃ ہے وہ روزہ ہے۔ اور ہم نے خود ہی بہت سی چیزوں کا کولیپس بیچ میں کر دیا ہے، وگرنہ رب نے ہمیں ایک بڑا گولڈن ٹائم جو ہے وہ عطا کیا ہے، اور اس گولڈن ٹائم کو ہم نے کیسے جو ہے وہ مزید بہتر کرنا ہے، اور رب کی بارگاہ میں کیسے جو ہے وہ خوشنودی کے ساتھ رب کی رضا کے لیے روزہ رکھنا ہے، اور کوشش کریں گے اس ماہ مبارک جو ہے وہ روزے کا خاص اہتمام کیا جائے۔ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے ایک شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمان صاحبزادہ رضوان گلطارف نقشبندی صاحب کی جانب سے۔ رضوان بھائی کون سا کلام ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں گے؟ جی میں حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کے شعرۂ افات کلام میں سے ایک کلام پیش کروں، سماعت کیجیے۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ اٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے، اٹھوں جو لحد سے رخ انور نظر آئے، جب آنکھ کھلے روح پیغمبر نظر آئے، جب آنکھ کھلے روح پیغمبر نظر آئے، یا رب مجھے نین کا محور نظر آئے، یا رب مجھے نین کا محور نظر آئے، مشتاق کو پھر روزایت ہے نظر آئے، مشتاق کو پھر روزایت ہے نظر آئے، اور شعر سماعت کیجئے گا کہ بڑھ جائے گی کچھ اور میری تشنہ نگاہی، بڑھ جائے گی کچھ اور میری تشنہ نگاہی، جب ساقیے کوثر لب کوثر نظر آئے، جب ساقیے کوثر لب کوثر نظر آئے، اور مل جائے جو تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں،
تھوڑی سی جگہ کوئے نبی میں بندہ سگ طیبہ کے برابر نظر سگے طیبہ کے برابر نظر آئے اور ہو خواب میں مجھ کو بھی شہیدی کی زیارت اور خواب میں مجھ کو بھی شہیدی کی زیارت سنتا ہوں غلاموں کو وہ اکثر نظر غلاموں کو وہ اکثر نظر آئے اور مقطع سماعت کیجیے گا محمد الدین مظہر صاحب نے کیا کمال لکھا کہ اے کاش پڑھوں نعت مدینے پہنچ گئے اے کاش پڑھوں نعت مدینے میں پہنچ گئے اے کاش درے شاہ پہ مزے ہے نظر درے شاہ پہ مزے ہے نظر آئے اٹھوں جو لحد سے رخوے نظر جب آنکھ کھلے روح پیغمبر نظر سبحان اللہ ماشاءاللہ. ہر حضور کے عاشق کے دل کی یہی تمنا ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ضرور حضور کی بارگاہ تک جائے, سلام محبت سلام عقیدت پیش کرے, پھر کرم بالائے کرم یہ ہو کہ بندہ گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہو اور پھر پڑھے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اس ماہ مبارک کے صدقے ہم سب کو بار بار آقا علیہ السلام کے در کی بات اب حاضری نصیب فرمائے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. وقت ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے K2 TV. ویلکم بیک ناظرین اکرام, نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران خان مانی صاحب, جو کہ نعمت رمضان کے ٹیکنیکل ہیڈ ہیں. عمران بھائی, مجھے تو پتہ ہے آپ کا بیک اینڈ پہ کیمرے کی بیک پہ کیا رول ہے, ہمارے ناظرین بھی سننا چاہتے ہیں کہ آپ کیمرے کی بیک اینڈ پہ کیا رول پلے کرتے ہیں نعمت رمضان کے والے سے. سب سے پہلے تو جنہوں نے مجھے اس ٹیم کا حصہ بنایا, کیونکہ میں کرنٹ افیئر اور ان چیزوں میں تھا, مجھے جنہوں نے اس طرف لائے اور جتنے بھی آپ لوگ خوبصورت جو ہے نا پھول ہیں, انہوں نے گلدستہ بنایا اور مجھے بھی اس قابل سمجھا کہ میں اس میں شامل ہوں. میں ان کا بھی شکریہ ادا کروں گا. سنوبر گل مدنی صاحب جو ہمارے پروگرام کے جو پروڈیوسر بھی ہیں, اور یہ نعمت رمضان جو ایک پروگرام ہے اس کو بھی لے کے چل رہے ہیں, صدائے حسان کے بھی انچارج ہیں. اور اس کے بعد آپ نے جو سوال کیا کہ میں بیک اینڈ کیا کرتا ہوں, تو بیک اینڈ اتنا کوئی میرا خاص نہیں ہے, بس یہ ہے کہ پروگرام کو پورے کو ایک ڈیزائن کرنا,
پھر ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ صبح آفس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری پوری جو ٹیم ہے، تو ہم بیٹھ کے یہ دیکھتے ہیں کہ جی ہم نے کن کن نعت خوانوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، پھر ان کو دوبارہ سے ریکال کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ نے آنا ہے اور آپ نے آ کے پروگرام کرنا ہے، پھر پورے جو پروگرامز ہوتے ہیں ان کو شیڈیول کرنا ہے، شیڈیول کرنے کے علاوہ اس کو چینل سے آن ایئر کروانا، اور پھر اس کا جو ہے نا پورے کا پورا ایک یعنی کہ اسکیجول بنانا، اس کو لے کے چلنا یکم رمضان سے پہلے سے، مطلب یہ کہ رمضان شروع ہونے سے 4 مہینے پہلے سے ہم لوگوں کی یہ ساری سٹارٹ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ جتنے ٹائم سے تقریباً الحمدللہ 6-7 سال سے نعمت رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے، صدائے حسان اس کو لے کے چل رہا ہے، تو K2 پہ ہم لوگ آئے۔ اس کے بعد تھوڑی سی یہ ٹف اس لیے ہو گیا کہ اس کو ایک چینل کے ساتھ لے کر چلنا، اور چینل کا جو ایک فارمیٹ ہے چینل کے فارمیٹ کے ساتھ لے کر چلنا، اور آپ کی جو ہے نا تو ایک بڑی زبردست چیز ہے کہ آپ نے اس کو اس طریقے سے اڈاپٹ کیا اور اب اس کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پوری صدائے حسان کی جو ٹیم ہے، اس کی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ایک نیشنل چینل پہ اپنی ٹرانسمیشن کو لے کر چلنا اور اتنے نعت خوان لے کر آنا، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنے نعت خوان نعمت رمضان پر آتے ہیں، صدائے حسان کے جو پلیٹ فارم ہے نعمت رمضان، اس میں آ رہے ہیں، اس میں آ کے پرفارم کر کے جا رہے ہیں، اور پرفارم کرنے کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جب بھی ٹرانسمیشن آتی ہے تو نئے سے نیا نعت خوان آتا ہے، ریپیٹیشن نہیں ہے، اور کلام کی ریپیٹیشن نہیں ہے، جو کلام ایک دفعہ ہو جاتا ہے، پھر جب نیا ثنا خان جب آ رہا ہے تو وہ اپنا نیا کلام لے کر آ رہا ہے، اچھے طریقے سے احسن طریقے سے اس کو نبھا رہے ہیں، سب لوگ اپنی اپنی طرح جو اپنی اپنی ڈیوٹیز ہے وہ پوری کر رہے ہیں۔ میری ایک چھوٹی سی ڈیوٹی یہی ہے کہ ہم لوگ بیک اینڈ کیمرہ ہوتے ہیں، اور جتنا پروگرام ہوتا ہے اس کو صرف ایک مینیج کرنا اور لے کر چلنا ہے، اس میں پوری ٹیم ہے، اس میں ساری ٹیم کا کمال ہے، میں اکیلا کچھ بھی نہیں ہوں ٹیم کے بغیر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور کوئی بھی کام ہے وہ ایک تو محنت اور پھر دوسرا اسٹرگل کے وداؤٹ جو ہے وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا، اور ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے آپ کے ساتھ کام کر کے، کیمرے کے بیک اینڈ پہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد اتنا خوبصورت پروگرام جو ہے وہ ناظرین تک پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس کوشش کو میرا مالک اپنی کریم بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ سید عاقب شاہ صاحب گیلانی ہمارے ساتھ موجود ہیں، شاہ صاحب سے گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے خوبصورت سا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ شاہ جی۔ ہم تو محبوب دو عالم کی ثنا کرتے ہیں، ہم تو محبوب دو عالم کی ثنا کرتے ہیں، نعت کے صدقے سبھی کام ہوا کرتے ہیں، نعت کے صدقے سبھی کام ہوا کرتے ہیں، ان کے کرم سے کبھی جھولی یہ خالی نہ رہی، ان کے کرم سے کبھی جھولی یہ خالی نہ رہی، میرے سرکار ہر
ہر ایک آن عطا کرتے ہیں میرے سرکار، ہر ایک آن عطا کرتے ہیں، لمبے سجدے امت کے لیے آقا نے، لمبے سجدے کیے امت کے لیے آقا نے، اب بھی امت کے لیے رو کے دعا کرتے ہیں، اب بھی امت کے لیے رو کے دعا کرتے ہیں۔ اور مقطع سماعت کیجئے کہ آقا ہو جائے کرم کی نظر عاقب خستہ جاں پر، آقا ہو جائے کرم کی نظر عاقب خستہ جاں پر، آپ خوش بختوں کو خوابوں میں ملا کرتے ہیں، آپ خوش بختوں کو خوابوں میں ملا کرتے ہیں۔ کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، تیرے کرم نے فقیروں کی جھولیاں بھر دی، تیری نظر نے گداؤں کو شہریار کیا، براق آیا تو صف باندھ لی فرشتوں نے، رکاب چوم کے جبریل نے سوار کیا، براق آیا تو صف باندھ لی فرشتوں نے، رکاب چوم کے جبریل نے سوار کیا، خزاں نے جب اشک بہائے اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا، خزاں نے جب اشک بہائے اپنی قسمت پر تو مصطفیٰ نے کہا جا تجھے بہار کیا۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی عطا کرنے میں کمی نہیں ہو سکتی۔ روزہ ویسے ہی ہمیں احساس کا، پیار کا، ہمدردی کا درس دلاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک اپنے ارد گرد ماحول میں بالخصوص خاص خیال رکھا جائے۔ کوئی ایسا ضرورت مند جس کو آپ کی ضرورت ہو تو اس ماہ مبارک ضرور جو ہے وہ کسی ضرورت مند کا آپ سہارا بنیں۔ سید عاقب شاہ صاحب گیلانی انتہائی محبت بھرے انداز میں کریم اقل علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ اللہ پاک آواز میں، گداز میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ کلام اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وقت ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایک شعر کے ساتھ میں معزز مہمان کی طرف بڑھ جاؤں گا۔ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت، میں آپ کی ایک نیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر سات سمندر بھی نچوڑوں راحت۔ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کی ذات، شان
کے اوپر بات کی جائے تو زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، وقت رک سکتا ہے، لیکن ہم ان کے نہ تو فضائل بیان کر سکتے ہیں نہ ان کی شان پہ بات کی جا سکتی ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحبزادہ رضوان گلطارف نقشبندی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بسم اللہ جی۔ نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، نعمتیں بے بدل مدینہ ہے، ہر اداسی کا ہے مدینہ ہے، ہر اداسی کا ہے مدینہ ہے، دوست یہ اہتمام عکس کشی، دوست یہ اہتمام عکس کشی، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، خود سے باہر نکل مدینہ ہے، اور گرد راہ جاڑنے کی سوچتا ہے، گرد راہ جاڑنے کی سوچتا ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، اس کو چہرے پہ مل مدینہ ہے، اور عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، عرضیاں ڈال پر نگاہوں سے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اپنی عادت بدل مدینہ ہے، اور لب آسی اور اذن دربوسی، لب آسی ہو اذن دربوسی، سنگ حسرت پگھل مدینہ ہے، سنگ حسرت پگھل مدینہ ہے، سنگ حسرت پگھل مدینہ ہے، اور ان کی آمد کا فیض ہے
کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ان کی ہجرت کا پھل مدینہ ہے، ہر اداسی کا حل مدینہ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے۔ ایک عاشق نے اپنے دل کی بات کی اور دعا مانگی، مدینہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، خدا توفیق دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے، خدا توفیق دے تو یہ مرنے کی جگہ ہے۔ اور بات کو ایسے آگے بڑھاتے ہیں کہ کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، کیا فرق بتاؤں حبیب و کلیم میں، سب کچھ چھپا ہوا ہے محمد کی میم میں، یہ میم جو مصری کی ڈلی ڈول رہا ہے، یہ میم جو مصری کی ڈلی ڈول رہا ہے، پردے میں محمد کے خدا بول رہا ہے، پردے میں محمد کے خدا بول رہا ہے۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور سید عاقب شاہ صاحب گیلانی آپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ عاقب شاہ جی، کتنا عرصہ ہو گیا ماشاءاللہ حضور کی نعت پڑھتے ہوئے؟ الحمدللہ 6 سے 7 سال الحمدللہ اس فیلڈ میں ہو گئے نعت شریف پڑھتے ہوئے، بڑا اللہ کا کرم اور حضور کی عنایت کے صدقے الحمدللہ یہ جو ابھی میں نے کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل آئی مجھے، یہ الحمدللہ خود لکھا ہے میں نے، ماشاءاللہ، اور یہ حضور کی بڑی نظر کرم ہوئی مجھ پر۔ اوقات تو نہیں ہماری، لیکن آقا کا یہ بڑا کرم ہے اور عنایت ہے حضور کی۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نعت پڑھنا بھی بڑی کمال کی بات ہے، اور ویسے بھی جب تک حضور نگاہ کرم نہ فرمائیں نہ تو نعت ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پھر نعت لکھنا یہ تو پھر کرم بالائے کرم ہے کہ آپ ماشاءاللہ لکھتے بھی ہیں، پھر اس قدر ماشاءاللہ اچھا پڑھتے بھی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ ہر ثنا خان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، نعت کے حوالے سے آپ کی آئیڈیل شخصیت کون سی ہے؟ جی نعت کے حوالے سے آئیڈیل شخصیت میری جناب قبلہ اسلام آباد کی بہت جانی مانی شخصیت قبلہ قاری محمد ریحان حبیب سہروردی صاحب، ماشاءاللہ، الحمدللہ وہ ٹیچر بھی ہیں میرے، ان سے کلاسز بھی باقاعدہ ہم لے رہے ہیں، تربیت فرماتے ہیں، اور یہ بس انہی کا فیض ہے الحمدللہ۔ اللہ پاک سلامت رکھے جی۔ ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، وقت ہوا ہے شارٹ کمرشل بریک کا، کہیں مت جائیے گا، دیکھتے رہیے K2 TV۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، نعمت رمضان سحری کی ٹرانسمیشن K2 TV سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، عمران خان وانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عمران بھائی، یہ بتائیے گا، رمضان المبارک کی خوبصورت ساعت ہیں، رمضان المبارک کی خوبصورت گھڑیاں، عصر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑا افراتفری کا وقت ہوتا ہے، بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے، نفس نفسی کا عالم ہوتا ہے، عدم برداشت کا جو پہلو ہے وہ ہم اس سے بہت دور آہستہ آہستہ جاتے جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ کس چیز کو فروغ دینا چاہیے کہ جو عوام الناس ہے اس وقت میں ان کے اندر صبر آ جائے، عدم برداشت آ جائے؟ دیکھیں ایاز بھی، شروع میں جیسے میں نے بات کی نا کہ ہم لوگوں نے ہر چیز کو خود آسان یا مشکل بنانا ہوتا ہے، تو جو روزہ ہے اس میں جیسے آپ نے بھی فرمایا، ہمیشہ بتاتے بھی رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ روزہ میرے لیے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ بے شک، جب ہم اس چیز پر آ جائیں گے نا کہ یہ جزا اللہ تعالیٰ نے دینی ہے، یہ ہم نے کسی سے خود لینی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ برداشت جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان میں ہوتا ہے، ہوتا ہے ایسا کہ جب ہم لوگ رمضان میں روزہ رکھ رہے ہیں نا تو ہم نے دوسرے بندے کو بتانا ہے کہ میرا روزہ ہے، جی، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب ایک انسان ہے گزر رہا ہے یا میں گزر رہا ہوں، میرے سامنے دوسرا انسان آ گیا ہے، تو ہم اگر آمنے سامنے آ گئے ہیں، کوئی اگر اس طرح کی بات ہو بھی گئی ہے، تو اگر اس وقت تھوڑا سا ہم اس چیز کو کریں کہ اگر کہہ دیں کہ ٹھیک ہے بھائی آپ کی نہیں میری غلطی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اس میں یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہمارا ایک تو رتبہ بلند ہو جائے گا، اور ہو سکتا ہے کہ جو انسان گھر سے چل کے آ رہا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کے اندر یا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، وہ کس مصیبت میں ہے، ہو سکتا ہے وہ فائنینشلی کرائسس میں ہو سکتا ہے وہ فیملی کے کسی دباؤ میں ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے نا تو بے روزگار ہو یا کس مسئلے میں چل رہا ہے ہمیں نہیں پتہ۔ ہم سے جو ہی وہ ہمارے سامنے آئے گا یا ہمارا آمنا سامنا ہوگا، کوئی بات ہوگی، ہمارے الفاظ جیسے ہو رہا ہے نا کہ جب شروع میں ذکر ہوا کہ جی
جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے. بالکل. تو ہماری زبان سے اگر کسی کے لیے کوئی تلخ بات نکل جائے گی تو وہ روزہ ہمارا زائل ہو گیا. اگر ہماری آنکھ ہے غلط دیکھ رہی ہے تو روزہ زائل ہو گیا. ہمارے جسم کا کوئی بھی حصہ ہے اس سے اگر دوسرے انسان کو, کسی بھی ہمارا جو مسلمان دوسرا بھائی ہے, اس کو کوئی اذا چلا جائے گا تو وہ ہمارے روزہ, ثواب, یہ سب کچھ ہمارا زائل ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم جو روزہ رکھ رہے ہیں, روزہ ہم صرف پیٹ کا رکھ رہے ہیں. اللہ. صبح سے لے کر شام تک ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ فجر کی اذان ادھر ہو رہی ہوتی ہے اور ہم کھا رہے ہوتے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ہمیں اس چیز کی تربیت نہیں دی جاتی, ہمیں اس چیز کا بتایا نہیں جاتا کہ جو روزہ ہے وہ اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے ہم لوگ اس کو اپنا جو روزہ مکمل کر لیں. سحری کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی سحری کریں. جی بالکل. ٹھیک ہے. وہ کس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ہم سحری کرتے ہیں, اور دوسری چیز جب نیت ثواب کی ہوتی ہے کہ ہم نے جو روزہ رکھنا ہے وہ ثواب کی نیت سے رکھنا ہے. اور یہ نیت ہماری کیا ہے کہ اللہ اور ہمارے درمیان کا ہے فاصلہ, کہ اللہ کے اور ہمارے درمیان میں ہے. تو ہمارا کبھی بھی جو ہے نا کسی کے ساتھ وہ ہمارا جھگڑا نہیں ہوگا, نفسا نفسی کا دور نہیں ہوگا. پھر دوسری چیز کیا ہے کہ ہماری پریکٹس نہیں ہے. ہماری پریکٹس کس لیے نہیں ہے کہ جو 30 دن ہیں ہمیں ملے ہوئے, بالکل ایسا. ان 30 دنوں کو اگر ہم لوگ 365 دنوں پہ لے کے جائیں گے تو 365 دن میں سے 30 اگر مائنس کر دیں تو بقایا تو جتنے بھی جو ہمارے دن گزر رہے ہیں وہ ہماری غیبت میں گزرتے ہیں, وہ ہماری ناپ تول میں جو کمی ہے اس میں گزر جاتے ہیں. ہم لوگ اس چیز میں رہتے ہیں کہ ہم نے پیسہ کتنا کمانا ہے اور ہم نے اپنے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے کتنا جمع کرنا ہے, ہم اس چیز میں رہتے ہیں. عام دنوں میں آپ مساجد کو دیکھیں, جمعے کا دن ہوگا تو مسجدیں ہماری بھری ہوئی ہوتی ہیں. ابھی فجر کے ٹائم آپ چلے جائیں, آپ کو جگہ نہیں ملے گی نماز پڑھنے کے لیے. اور وہی چاند رات کا دن ہوگا, مجھ سمیت, میں کسی اور کو نہیں کہوں گا, خود میں سب سے پہلے خود کو شامل کروں گا, مجھ سمیت سب لوگ شاپنگ پہ چلے جائیں گے. کون نماز پڑھے گا؟ کیونکہ یہ پریکٹس ہم لوگوں نے 30 دن کے لیے رکھ دی ہے. اگر اس کو ہم 365 دنوں پر لے کر جائیں گے تو جب 365 دنوں پر لے کر جائیں گے اور 5 وقت کی نماز ہوگی, 365 دن ہوں گے, اور ہماری ان کی نمازوں کا وضو ہوگا. جب وضو کریں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری جو ہے نا تو وہ جتنے بھی ہمارے اوپر غصہ ہوتا ہے, ہر چیز ہوتی ہے, وہ ساری کی ساری اتر جاتی ہے. پھر نماز ہمارا جو ہے نا تو وہ ایک ایکسرسائز ہے, صفائی نصف ایمان. نصف ایمان ہے, دوسری ایکسرسائز ہے نا, ہماری نماز ایکسرسائز ہے. یہ جب ہم اس چیز کو پکا اپنا لیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم لوگ افراتفری میں جائیں گے یا ہم لوگ لڑائی میں جائیں گے یا کسی بھی مسلمان جو ہمارا بھائی ہے اس کو ہم آزاد دینے کی کوشش کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اس چیز کو ہوتا. دوسری ایک یہاں پہ میں میسیج دینا چاہوں گا ہمارے جو دیکھنے والے ہیں, جی جی, اسی پلیٹ فارم کے توسط سے, کہ آپ لوگ جب بھی کسی چیز کو شروع کریں, جب بھی اگر کوئی ایکسرسائز کرنا چاہیں, مجھ سمیت ہم اپنی ذات سے شروع کریں. بالکل. میں اپنی جو ہے نا گھر جا کے اپنا رات کو بیٹھ کر موازنہ کروں کہ پورے دن میں مجھ سے کتنے لوگوں کو نقصان ہوا ہے, میری زبان سے, میرے ہاتھ سے, میری آنکھ سے, کس طرح سے کسی بھی جو ہے نا طریقے سے اگر نقصان ہوا ہے تو کتنوں کو ہوا ہے. اپنا تو چھوڑ دوں نا میں کہ مجھے کتنوں سے ہوا ہے, میں یہ دیکھوں کہ مجھ سے کتنوں کو ہوا ہے, اور یہ دیکھوں کہ مجھ سے فائدہ کتنے لوگوں کو ہوا ہے. پھر دوسرے دن کا میں دیکھوں کہ میرے دوسرے دن کتنا ہوا ہے. جب میں اپنے آپ سے سٹارٹ کروں گا کام کو, میں سمجھتا ہوں کہ پورا جو ہے نا سب لوگ ایسا ایسا کر کے ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے. بہت خوبصورت پیغام ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. روزہ ہمیں بہت سی چیزوں کا سبق یاد دلاتا ہے, اور کوشش کی جائے کہ اس ماہ مبارک آپ کے ہاتھ سے, آپ کی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. ایک شاعر نے بڑی خوبصورت بات کی, اس نے کہا پھلاں دا تو اتر بڑا, پھلاں دا تو اتر بڑا, اتراں دا پھر کڈ دریا, اس دریا وچ رج کے نہا, مچھلیاں وانگوں تاریاں لا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا, پھر بھی تیری بو نہیں مکڑی پہلے اپنی میں مکا. جب آپ کسی کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہیں تو یہ بات ضرور یاد رکھیے کہ ایک انگلی اگر سامنے والے کی طرف ہے تو 4 انگلیاں آپ کے اپنے طرف ہیں. تو کوشش کی جائے کہ اپنے آپ سے شروع کی جائے. اصلاح کا جو سب سے بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ اپنے آپ سے شروع کریں, پھر اس کے بعد اپنے ارد گرد کی طرف جائیں. ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اور دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ اس ماہ مبارک ان چیزوں کا خاص خیال رکھا جائے. معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک کلام سنے کون, قصہ درد دل, صاحبزادہ رضوان گلطارف نقشبندی صاحب سے میں گزارش کروں گا اپنی خوبصورت آواز میں ہمارے ناظرین کے لیے پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. شورۂ آفاق کلام آپ کے والد گرامی الحاج گلطارف احمد نقشبندی صاحب نے پڑھا, پوری دنیا میں سنا گیا اور بہت مقبولیت اس کلام کو ملی. تو آج ہماری بھی خواہش ہے کہ آپ جو ہے وہ کلام پیش کریں. بسم اللہ. پہلے میں نے کبھی پڑھا نہیں ہے, میں فرسٹ ٹائم ٹرائی کر رہا ہوں, سماعت کیجیے. ہاں
درد دل میرا گسار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شیار چلا گیا وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے وہی بزم ہے وہی دوم ہے وہی عاشقوں کا ہجوم ہے کمی تو بس میرے چاند کی ہے کمی تو بس میرے چاند کی جو تہے مزار چلا گیا اور جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درون جسے میں سناتا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غم درون ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار وہ چلا گیا اور بہے کیوں نصیر نام عشق غم رہ کیوں نہ لب پہ میرے فغان ہمیں بے قرار وہ چھوڑ کر سر راہ گزار چلا گیا سنے کون قصہ درد دل
غسار چلا گیا سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر علیہ رحمہ کا شور آفاق کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے صاحبزادہ رضوان گلطارف نقشبندی صاحب۔ اللہ پاک آواز میں گداز میں میرا مالک مزید برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ میں اپنے تینوں معزز مہمانوں کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سید عاقب شاہ صاحب گیلانی تشریف لائے، وقت دیا، آپ کی محبتوں کا پیار کا بہت شکریہ۔ صاحبزادہ رضوان گلطارف نقشبندی صاحب تشریف لائے، آپ کے وقت دینے کا پیار کا بہت شکریہ۔ تیسرے معزز مہمان عمران خان مانی صاحب، آپ نے وقت دیا، پروگرام میں تشریف لانے کا، وقت دینے کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک تینوں مہمانوں کی حاضری میرا مالک اپنی کریم بارگاہ میں قبول اور منظور عطا فرمائے۔ کارنر سویٹ ہاؤس اردو بازار راولپنڈی والوں کی جانب سے تینوں معزز مہمانوں کے لیے خوبصورت گفٹ ٹیمپرز ہیں، انشاءاللہ وہ آپ لوگوں کے ساتھ جائیں گے۔ اس شعر کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے کہ ایک دن میں گھر سے نکلا دل میں کچھ ارمان تھے، ایک دن میں گھر سے نکلا دل میں کچھ ارمان تھے، ایک طرف تھی سبز جھاڑیاں ایک طرف ٹوٹے قبرستان تھے، میرے پاؤں کے نیچے کچھ ہڈیاں آئی، ہڈیوں کے یہ بیان تھے، چلنے والے سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے، چلنے والے سنبھل کے چل کبھی ہم بھی انسان تھے۔ اپنے میزبان ایاز منیر ہاشمی، صدائے حسان، K2 TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے چہروں کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا